بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان اور زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہیں اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ دوستو، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مجھے اپنا بادشاہ خلیفہ مانیں۔ یزید بہت گنہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ و بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے، اس لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں، ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ دیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گنہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی اپنا خلیفہ نہ تسلیم کروں گا۔ کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ و خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اور آپ کے خاطر اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین کو پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، اس لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود یہ اپنے لشکر لے کر مدینہ آ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں خواب بھی دیکھا ہے اور میرا لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لیں۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کوفہ شہر کے طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ و بادشاہ بنانا چاہتے ہیں تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے اور انہیں کسی حال میں بھی کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے ایک بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے ندی کے کنارے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تاکہ حضرت حسین کے قافلے والوں کو ایک بوند بھی پانی نصیب نہ ہو سکے، اور یہ لوگ
مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں 32 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کے ساتھی سب پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہنیں، بھائی، لڑکے سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا۔ تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر شمر کہ جس نے حضرت حسین کی گردن کاٹی تھی، اس نے کہا کہ ہم رات بھر کی مہلت نہیں دے سکتے، بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے۔ لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ اے شمر، مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر لڑے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے رات بھر کی مہلت دینا چاہیے۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ صبح ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے دوستوں، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانی پڑ جائے، اس لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے، میں ان دشمنوں کا جیسے ہو سکے کا مقابلہ کروں گا۔